کیا آپ ایک ایسے قبرستان کے بارے میں جانتے ہیں جو زمین کی گہرائیوں میں چھپا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین کا وجود کیسے عمل میں آیا؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بلوبس کیا ہوتے ہیں؟ تو آئیے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہوئے ان سب حقائق پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ہمارے نظام شمسی کے ایک عجیب و غریب حصے میں دو اجنبی بلوبس یعنی آبلے پائے جاتے ہیں۔ جسامت میں یہ برے آزموں جتنے بڑے ہیں اور ان کی بناوٹ چٹانوں جیسی نظر آتی ہے۔ ان میں مختلف قسم کی نایاب معدنیات پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک تو اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر دنیا کے تمام سمندروں سے بھی زیادہ پانی موجود ہے۔ یہاں کا موسم روزانہ ایک جیسا ہی رہتا ہے، یعنی 1827 ڈگری سینٹی گریڈ، اور اس کے بعض حصوں میں سطح زمین کے مقابلے میں 13 لاکھ گنا زیادہ فضائی دباؤ پایا جاتا ہے۔ اس شدید ترین ماحول میں ایٹم بھی مڑ ٹوٹ جاتے ہیں اور کئی عام مادے عجیب انداز اختیار کر لیتے ہیں۔ مثلاً چٹانیں پلاسٹک کی طرح نرم اور لچکدار بن جاتی ہیں، جبکہ آکسیجن دھات کی طرح سخت ہو جاتی ہے۔ مگر یہ آبلہ نما ساختیں ہمارے نظام شمسی سے الگ کوئی سیارے نہیں، بلکہ یہ ہماری زمین ہی ہے، بس یہ کہ سطح سے بہت نیچے زمین کی گہرائی میں یہ کرشمے رونما ہو رہے ہیں۔ یہ کرۂ زمین کی وہ پرت ہے جو اس کے مرکز کے گرد پائی جاتی ہے۔ زیادہ تر ٹھوس حالت میں یہ ایک الگ ہی دنیا ہے۔ یہ ایک ایسا جہاں ہے جس میں ایک اندازے کے مطابق 10,000 کھرب ٹن رنگ برنگے ہیرے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی حیران کن معدنیات بھی ہیں جو سطح زمین پر موجود ہی نہیں۔ اس تہہ میں سب سے زیادہ مقدار میں پائی جانے والی برجمنائٹ اور ڈیو ماؤٹ کی چٹانیں سائنسدانوں کے لیے بڑی حد تک ایک معمہ ہیں۔ ان کے لیے بننے کے لیے اسی انتہائی دباؤ کا ہونا ضروری ہے جو زمین کے اندرونی حصے میں پایا جاتا ہے، اور اگر انہیں سطح پر لایا جائے تو وہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، بالکل ان مچھلیوں کی طرح جو سمندر کی تہہ میں رہتی ہیں، اور اگر انہیں اوپر لایا جائے تو پگھل جاتی ہیں۔ ان معدنیات کو اپنی قدرتی حالت میں اسی وقت دیکھا جا سکتا ہے جب یہ کسی ہیرے کے اندر پھنس جانے کے بعد سطح زمین پر آ جاتی ہیں، مگر پھر بھی یہ بتانا ناممکن ہے کہ یہ کرسٹل یا بلور زمین کی گہرائیوں میں کیسے لگتے ہوں گے، کیونکہ ان کے طبعی حواس ان پر پڑنے والے دباؤ کا بہت زیادہ اثر لیتے ہیں۔ ادھر دور افتادہ سمندر میں مایا کا ایک قطرہ بھی نہیں، بلکہ یہ اس پانی کا بنا ہوا ہے جو اولیو وائن نامی ایک منرل یا معدن میں بند ہے، اور یہ بلائی پرت کا 50% بناتا ہے۔ انتہائی گہرائیوں میں اس کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے۔ امریکہ کی میری لینڈ یونیورسٹی سے وابستہ پروفیسر ویڈرن لیکک کہتے ہیں کہ ان کی گہرائیوں کے اندر کیمسٹری بالکل بدل جاتی ہے۔ ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ بعض معدنیات زیادہ شفاف بن جاتی ہیں۔ البتہ یہ زمین کی گہرائی کے اندر پائے جانے والے بلوبس یا آبلہ نما ساختیں ہیں جنہوں نے دنیا بھر کے ماہرین ارضیات کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ یہ ساختیں ہزاروں میل چوڑی ہیں اور ان کا حجم ساری زمین کا 6% ہے۔ ان کی اونچائی مختلف ہے، البتہ براعظم افریقہ کے نیچے پائی جانے والی ساخت کی اونچائی کا تخمینہ 497 میل لگایا گیا ہے۔ اس کا نام توزو ہے اور اس کی بلندی 90 ماؤنٹ ایورسٹ دنیا کی بلند ترین چوٹی کو اوپر تلے رکھنے کے برابر بنتی ہے۔ جیسن نامی ساخت کی اونچائی 1118 میل تک ہو سکتی ہے جو 203 ماؤنٹ ایورسٹ کے برابر ہے۔ یہ بد شکل ہیں اور زمین کے کور یا مرکز کے گرد ایسے لپٹی ہوئی ہیں جیسے گرد کے ایک ذرے کے گرد 2 امیبا خوردبینی جاندار چپکے ہوئے ہوں۔ DFZ جرمن ریسرچ سینٹر آف جیو سائنسز اور ناروے میں یونیورسٹی آف اوسلو سے وابستہ جیو ڈائنمکس کے محقق برین ہارڈ سٹیمبرگر کا کہنا ہے کہ یہ خاص ٹوموگرافی ایکس رے کی ایک تکنیک میں بہت بڑے اور نمایاں نظر آتے ہیں، اور اگرچہ یہ دیوپیکر شکلیں موجود ہیں مگر اس سے زیادہ کچھ غیر یقینی ہے، حتیٰ کہ یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ وجود میں کیسے آئیں اور یہ ہمارے سیارے پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہیں۔ ان آبلہ نما ساختوں کو سمجھنے سے زمین سے متعلق کئی اہم سوالوں کے جواب مل سکتے ہیں، جیسا کہ زمین کیسے بنی، سیارہ تھیا آخر کہاں گیا، بعض مقامات پر آتش فشاں کے وجود میں آنے کا سبب معلوم نہ ہونا، ان سے آنے والے 1000 سال میں زمین پر رونما ہونے والی طبعی تبدیلیوں کو جاننے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ 1970 میں سوویت یونین نے تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ایکسپلوریشن پروجیکٹ شروع کیا۔ یہ تھا زمین کی بیرونی پرت میں جہاں تک ممکن ہو ڈرل کر کے کھود کر کے تحقیق کرنے کا منصوبہ۔ یہ ٹھوس چٹانی تہہ نیچے موجود مینٹل اور اس سے نیچے جزوی طور پر پگھلی ہوئی کور مرکزہ پر قائم ہے۔ انسان اب تک صرف اسی تہہ تک رسائی حاصل کر سکا ہے۔ اگست
1994 میں شمال مشرق روس کے آرکیٹیکٹ ٹنڈرا میں کولا پھر ڈیپ ہول سوراخ کیا گیا جو کہ 12,260 میٹر تک نیچے گیا۔ اس کے بعد ڈرل پھنس گئی۔ کام شروع کرنے سے پہلے کھدائی کرنے والی ٹیم نے زمین کے اندرونی ساخت کے بارے میں کچھ پیش گوئیاں کی تھی، خاص طور سے یہ کہ جیسے جیسے وہ زمین کے مرکز کی طرف جائیں گے ہر 100 میٹر کے بعد درجہ حرارت 1 ڈگری بڑھتا جائے گا، مگر جلد ہی واضح ہو گیا کہ ایسا نہیں۔ 1980 کی دہائی میں جب وہ 6 میل گہرائی تک پہنچے تو درجہ حرارت کو 180 ڈگری سینٹی گریڈ پایا، جو ان کی توقعات سے 2 چند تھا۔ ان شدید حالات کے اندر گرینائٹ سے ڈرلنگ ممکن نہ رہی اور وہ پتھر کی بجائے پلاسٹک لگنے لگا۔ تجربہ روک دیا گیا اور کرسٹ یا بیرونی تہہ کی اس حد کو کوئی آج تک عبور نہیں کر سکا۔ زمین میں دھسی ہوئی ایک زنگ آلود آہنی کیپ اب کولا ہول کی آخری نشانی ہے۔ اسٹیم برگر کہتے ہیں کہ ہم خلا کے مقابلے میں جہاں ہم دوربین کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں، زمین کے مینٹل کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں، کیونکہ ہر چیز بہت زیادہ بالواسطہ ہے۔ تو آپ کسی ایسے ماحول کے بارے میں کیسے تحقیق کر سکتے ہیں جسے نہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس تک پہنچ سکتے ہیں، جہاں عام سے مواد کے کیمیائی خواص پہچان سے باہر ہو جائیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور ایسی اہم معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور اس کا بقیہ حصہ ہمارے سیکنڈ پارٹ میں ضرور دیکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کا ضرور بٹن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔